سوال یہ ہے کہ اگر اذان میں غلطی ہو جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اذان میں مختلف طرح کی غلطیاں ہوتی ہیں۔ ایک غلطی یہ ہے کہ اذان کا کوئی کلمہ بھول جائے اور اذان دیتے دیتے آگے چلے جائیں۔ مثلا کسی نے حی علی الصلاۃ چھوڑ دیا، اشہد ان محمد الرسول اللہ کے بعد اس نے حی علی الفلاح کہہ دیا۔ اب جب یاد آ جائے کہ میں نے تو حی علی الصلاۃ چھوڑ دیا ہے، میں حی علی الفلاح پر پہنچ گیا ہوں، اس صورت میں حی علی الصلاۃ 2 مرتبہ کہہ لیں، اور جو آپ حی علی الفلاح کہہ چکے ہیں وہ دوبارہ کہہ لیں، اس کا اعادہ کر لیں، یوں اذان پوری کر لیں۔ ایک غلطی کی صورت اور اس کی اصلاح یہ ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ اذان کے الفاظ غلط ہو جائیں، تلفظ غلط ہو جائے۔ مثلا اشہد ان لا الہ الا اللہ، اس کو کسی بندے نے اشہد ان لا الہ الا اللہ کہہ دیا۔ ظاہر سی بات ہے اللہ اور الہ میں بہت فرق ہے۔ اللہ کا معنی مگر ہے، الہ کا معنی طرف ہے یا تک ہے، تو معنی میں بہت فرق آ جائے گا۔ لہٰذا دوبارہ سے یہ جملہ الا اللہ کہنا ضروری ہے۔ یہ غلطیاں ہو گئیں۔ پہلی صورت کلمے کے چھوٹ جانے کی، یا دوسری صورت کہ الا اللہ کی جگہ الا اللہ کہہ دیا اور حی علی الصلاۃ کہا نہیں، اذان مکمل کر لی، الا اللہ درست نہیں کیا، الا اللہ نہیں پڑھا بلکہ الا اللہ پڑھا اور اذان پوری ہو گئی۔ تو اس صورت میں اگر ابھی نماز میں وقت باقی ہے تو پوری اذان کا دوبارہ اعادہ کریں، پوری اذان کہہ لیں۔ اور اگر کسی نے دوبارہ اذان نہ کہی بلکہ نماز پڑھ لی تو نماز بہرحال ہو جائے گی۔ یوں کہا جائے گا کہ سنت چھوٹ گئی، اذان سنت ہے۔ اور روایت آپ نے سن رکھی ہوگی، اس کا مفہوم ہے کہ تمہارے پسندیدہ لوگ اذان کہیں اور تمہارے قراء امامت کروائیں، اس لیے میری گزارش ہے کہ اذان کے لیے ایسے بندے کو مقرر کیا جائے جس کا تلفظ درست ہو اور آواز بھی بہتر ہو، صحیح اذان کہنا جانتا ہو، صحیح اقامت کہنا جانتا ہو۔ ہمارے ہاں یہ بڑی کوتاہی اور کمی پائی جاتی ہے کہ ہم ہر کسی کو اذان کہنے کی اجازت دے دیتے ہیں۔ کسی کا حلیہ شریعت کے مطابق نہیں، سنت کے مطابق نہیں، اسے بھی ہم بڑے شوق سے آگے کر دیتے ہیں، جی اذان کہہ دیں۔ مناسب نہیں ہے، بلکہ اذان اور اقامت کے لیے، اسی طرح امامت کے لیے باشرع ہونا چاہیے۔ اگر کوئی شخص باشرع نہیں ہے، گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے، اس کا حلیہ سنت کے مطابق نہیں ہے، تو ایسے شخص کی اذان اور اقامت، امامت مکروہ ہے، بچنا لازمی ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وعلینا۔